مولانا عبدالغفور الوری صاحب وہ تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف فرمائیں، تشریف فرمائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ میں صرف آپ کے سامنے بندے نو آپ دو جڑے معذور نہیں وہ اگے آ جان، ٹیکن لا کے بیٹھے نے سارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگے اگے آ جاؤ، ہاں جڑے معذور اور بیمار نے وہ پیشنٹ ٹیک لگاؤ، باقی آ جاؤ ایڈے ایڈے دور بیٹھے ہو جس طرح کوئی ناراض بندے بیٹھے ہو۔ ابھی جیسے کہ آپ سن رہے ہیں مفتی کی برطانیہ حضرت علامہ مولانا ظفر محمود مجدی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ آگے تشریف لے آئیں، تو بہتر تو یہ تھا کہ ہم ان کے فرمانے سے پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ جو بزرگ ضعیف ہیں یا کسی مجبوری کی سبب بیماری کی وجہ سے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے، جو جوان ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، جوان نہ ٹیک لگائیں، ان کے ٹیک لگانے کا وقت آنے والا ہے، ابھی نہ لگائیں، تو آگے تشریف لے آئیں۔ یہ قریب قریب بیٹھیں گے، حضرت کا ارشادات سنیں گے تو آپ بھی ہو گئے۔ آدمی ذرا دور بیٹھا ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے رس کے بیٹھا ہو یار، تو یہ مہمان ہیں، ان سے ہمارا کیا رسنا ہے، ہمارے پاس تشریف لائیں تو اس لیے رس کر نہ بیٹھے، خوش ہو کر بیٹھیں۔ اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، جہاں کی تشریف فرماؤں وہ بیٹری لے آئیں۔ ہاں جی ہاں جی حمدا للہ العظیم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين سبحان الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات بآواز بلند آقا نامدار کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر دو شیر پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا معزز حاضرین، حمد و صلاۃ کے بعد جو میں نے کلام الہی کے یہ کلمات طیبات آپ کے سامنے پیش کیے،
اور دو بیت مختصر حدیث کی ہیں اس سے پہلے کہ میں ان کا ترجمہ کروں، اور اس کے بعد جو کچھ میرے ناقص ذہن و فہم میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کے متعلق صحابہ و اہل بیت خالد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شان میں آئے، اللہ مجھے وہ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے اور عمل کرنے کی توفیق ہے۔ آمین۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ آج کی محفل نہایت مقدس روحانی اور ایمانی محفل ہے، جس میں دنیا سنیت کے عظیم سرمایہ جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا فراشی صاحب دامت فروزہم وبرکاتہم جلوہ ہیں، اور ابھی ہماری جماعت کے عظیم پیر طریقت حامی شریعت زبدۃ الاسفیاء حضرت قبلہ پیر حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم وفیوزہم بھی جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، یہ میری سعادت مندی ہے، اتنے عالم و فاضل کے سامنے، حضرت فراشی صاحب جیسی شخصیت کے سامنے میرے جیسا خدمتہ اور پیر صاحب جیسی شخصیت، وہ نہ نوے پیر ہیں بلکہ جہاں وہ ایک پیر ہیں، وہ باطنی رہنما ہیں بفضل تعالیٰ، وہ ایک عظیم عالم دین بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے علم و فضل میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے فراشی صاحب کا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں اور میرے آقا کے پروانوں، آپ لوگ عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے نبی پاک کے پروانوں، میرا ان حضرات کے سامنے بولنا اور لب کشائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے آفتاب کو چراغ دکھانا، لیکن تاہم الامر فوق الادب، ان کا حکم تھا، پیر صاحب کا بھی پیغام حضرت نے پہنچایا، ان کا حکم تھا میرے لیے، تو میں نے عرض کیا ٹھیک ہے حضرت، سر تسلیم کا میں جو مزاج یاد میں آئے، میں حاضر ہو جاؤں گا، تو میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ تہ دل سے دعا فرمائیں کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں اپنی حاضری لگاؤں بارگاہ امام میں، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے نبی کے غلاموں، بلا تمہید اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے میرے بندو، جو میرے راستے میں شہید ہو گئے، ان کو تم گمان مردہ نہ کرنا، ان کو تم مردہ گمان نہ کرنا۔ ایک آیت نے کہ کہا ان کو مردہ کہنا مت، کہنا مت، زبان لب کشائی نہ کر دینا کہ وہ مردے ہیں یا وہ مر گئے ہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ کہنا تو کجا رہا، لب کشائی تو کجا رہی، تمہارے دماغ کے اندر بھی یہ بات نہ آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے وہ مردہ ہیں۔ شہید تو ویسے ہی مرتا، لیکن جتنے بھی اہل اللہ ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، جو امام علی مقام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اور میرے نبی کے غلاموں، ان کی شان میں بھی گیا ہے کہ ان اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، کہ اللہ کے معبود مرا نہیں کرتے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مرتے نہیں، ان کے تو غلام بھی نہیں مرتے۔ موت تو ہمارے جیسے بدکار سیاہکاروں کے لیے ہے، اور شہید قبر میں تو قرآن فرمائے، میں یہ آپ یا کوئی اور تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جس کے نام کے اوپر وہ فدا ہوتے ہیں، جس کے محبوب کے قول و فعل اور اداؤں پر وہ فنا ہوتے ہیں، وہ تو میرے نبی کے غلاموں احکم الحاکمین کا فرمان ہے کہ جو میری یاد میں شرمسار ہو کے میرے نام پر وہ جان قربان کرتے ہیں۔ اور میرے بندو، تمہارے گمان میں بھی کہیں یہ
جیسے لوگ دفن ہوتے ہیں وہ بھی دفن ہوتے ہیں، تو پھر وہ مرے کیسے نہیں؟ وہ بھی مر گئے، ہماری طرح ان کی موت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس اللہ کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو اپنا حکم الحاکمین اپنا معبود برحق مانتے ہیں، جو وہ اللہ جس نے ارشاد فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے کلام سے سچا کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو مردہ گمان بھی نہ کر لینا، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ پہلے ذہن میں جو بات آنی تھی، دماغ میں جو بات آنی تھی، اس کا کلام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر اگر ذہن میں یاد ہے کہ جو زندہ ہوتے ہیں تو کھانے پینے کے محتاج ہیں، تو کیا وہ کھاتے پیتے ہیں؟ زندہ تو کھاتا پیتا بھی ہے، وہ تو کھانے پینے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اگر ان کو کھلایا پلایا نہ جاتا تو اللہ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے کہ میاں گھبرانا نہیں، لنگر پکا ہوا ہے، ان کے نام کی نیاز پکی ہوئی ہے، یہ نیاز پہنچتی ہے، بل ان کے پاس جاتا ہے، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جب یہ کھانا جاتا ہے پھر اسی شان سے جاتا ہے جو ان کی شان ہوتی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ واقعہ بڑا ایک ابھی یہاں یہ تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہو گیا، اب میں حدیث کا ترجمہ بھی عرض کر دوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک نے ارشاد دونوں حسنین کریمین کے بارے میں بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نے فرمایا اور میرے نبی کے غلاموں، بوڑھوں، جوانوں، بچوں، جو جہاں موجود ہو، یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے ہو، تم نے کسی مقرر کا نہیں سوچنا مقرر بولتا کیا ہے، اس کی ادائیں کیا ہیں، تم نے یہ سوچنا کہ آج ہم امام علی مقام کی یاد میں جو جلسہ ہو رہا ہے، ہم تو ان کی یاد میں یہاں آئے ہیں، ان کی محبت میں آئے ہیں، اور ان کی محبت کے ذریعے خدا کے محبوب بننے کے لیے آئے ہیں، خدا کے رسول کے محبوب بننے کے لیے آئے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، کیسے محبوب بننے کے لیے؟ جنہوں نے یہ لنگر کا بندوبست کیا، جلسے کا بندوبست کیا، اور جہاں جہاں جو کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ان کے نام لیوا ہیں، اور جہاں جہاں ان کا کوئی نام لے رہا ہے، ہمارے نبی پاک جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جس اپنے تورہ امتیاز کو، اپنے خاصے کو نبی پاک نے یوں فرمایا، دیگر انبیاء کے فضائل صحابہ میں بیان ہو رہے ہیں، اجنہ صحابہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے چلکے تھے، فلاں نبی ایسا ہوا، فلاں نبی ایسا ہوا، کسی بھی جہاں اشارہ کرتا ہوں میں آگے چلتا ہوں۔ میرے نبی کے غلاموں، آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور ہم یہ عرض کر رہے تھے فلاں نبی ایسا ہوا، فلانا ایسا ہوا، تو ان کو یہ کتاب ملی، ان کو یہ کتاب ملی، اور یہ اللہ اکبر، کوئی کلیم اللہ ہوا، کوئی روح اللہ ہوا، کوئی شفیع اللہ ہوا، کوئی ذبیح اللہ ہوا، ہم ان کے بارے میں ایسے کرتے اللہ ہو۔ میرے نبی نے بڑے جوش کے اندر فرمایا الا وانا حبیب اللہ، الا وانا حبیب اللہ، اور میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، مطلب ہو کے سن لو، کوئی نبی کوئی بھی ہوا ہے، کوئی کلیم اللہ ہوا ہے، کوئی روح اللہ ہوا ہے، کوئی شفیع اللہ ہوا ہے، کوئی ذبیح اللہ ہوا ہے، کوئی خلیل اللہ ہوا ہے، ان کا اپنا مقام ہے، وہ ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوں؟ میں اللہ کا محبوب ہوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وہ اور پروگرام ہوتا اسے پتا تھا تمہیں کہ محبوب کسے کہتے ہیں، خلیل میرے محبوب میں کیا فرق ہے، کلیم میرے محبوب میں کیا فرق ہے، ان کے فرق ہے، لیکن ادھر نہیں جاتا، میں یہاں یہی اتنا مساج کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انا حبیب اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، وہ اپنا ان کا مقام ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں۔ جب حضور پاک نے فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، تو اب حضور پاک نے کیا فرمایا، خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کیا
میرے نبی پاک جب اپنے نوازوں کو دیکھتے تھے، میرے نبی کو اپنے نوازوں سے بڑا پیار تھا، ان کے جگر گوشہ تھے، ان کا خون تھے۔ میرے نبی پاک نے دونوں صاحبزادوں کو دیکھ کے اور عرض کیا خدا کی بارگاہ میں کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے میرے مولا یہ دونوں صاحبزادگان میرے محبوب ہیں، میرے مولا انہیں تو بھی اپنا محبوب بنا لے، انہیں تو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اور نہ فقط ان کو بلکہ میرے آقا نے عرض کیا کہ واحب من یحبہما، اے میرے پروردگار ان دونوں کو بھی محبوب بنا لے، اور جو ان سے پیار و محبت کرے ان کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ بات تو یہ کہنی تھی کہ تم محبوب بننے کے لیے آئے ہو خدا کے، اور خدا کے محبوب کے جو حضور نے فرمایا ہے اللہ ان کو بھی محبوب، میں انہیں اپنا محبوب سمجھتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے حسنین کریمین کو، اور جو ان سے پیار کرے ان کو بھی کیا بنا لے؟ محبوب بنا لے۔ معلوم ہوا آپ اور ہم سب جو آئے ہیں اللہ رسول کے محبوب بننے کے لیے آئے ہیں۔ اس بات کو کون کہنے، عام آدمی کہنے والا نہیں ہے، عام آدمی خدا کی بارگاہ میں یاد نہیں کر رہا ہے، بلکہ جس کے ذریعے جس کے مشورے سے کائنات کی رچنا رچی ہے، ارے اس آقا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اور میرے نبی کے غلاموں اس زبان سے عرض کیا جس کو اللہ نے فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو یہ یاد رکھنا ما ينطق عن الهوى، میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جب بھی بولتا ہے تو میری وحی سے بولتا ہے، ان کا بولنا میری وحی ہے، خواہش نہیں ہے ان کی، کیوں؟ ان کے اندر خواہش میں نے رکھی ہی نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں لیس لہ الہویٰ فکیف ینطق عن الہویٰ، ارے جب خدا نے ان کے اندر خواہشات رکھی نہیں تو وہ خواہش سے بول کیسے سکتے تھے؟ وہ جب بھی بولتے تھے اور اس میں بولتے تھے جس میں رضا الہی ہے۔ معلوم ہوا یہ وحی الہی سے بولے، حضور کا جو بولنا ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے، ان کی زبان وحی الہی سے نطق فرماتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، بات یہاں یہ سمجھانی تھی کہ نبی پاک نے یہ فرما دیا کہ جو میرے حسنین کریمین سے پیار کرے گا، چونکہ وہ میرے محبوب ہیں، اور جو ان سے پیار کرے گا ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور میں بھی پیار کرتا ہوں۔ ان کی یاد۔ اب رہی بات یہ، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، شاید کوئی ان کو غیر سمجھے، میرے نبی نے فرما دیا حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، حسین میرا ہے اور میں، گویا جو ان کا ہو گیا وہ حضور کا ہو گیا، جو ان سے ہٹ گیا وہ حضور سے ہٹ گیا، جو حضور کا ہے وہ ان کا ہے، جو ان کا ہے وہ حضور پاک کا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس سے بھی حضور، وہ تو نظر کرم جس چیز میں، یہ ایک صحابی کے لیے نہیں، حضور نے بہتوں کے لیے فرمایا فلاں مجھ سے ہے فلاں مجھ سے، لیکن یہ تو ان کے لیے حضور نے، چونکہ موقع محل کی مناسبت کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کے غلاموں جب ان کا یہ مقام ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ وہ زندہ ہے، کیوں بھائی بولو وہ زندہ ہے نہیں؟ بے شک زندہ ہے، وہ تو سید الشہداء ہیں، وہ حضرت بھی تشریف فرما ہے، سید الشہداء بھی اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے زمانے میں، تو اور بھی ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، حضرت عثمان ضرور سید الشہداء ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک مقام ہے، جو ان کی شہادت عظمیٰ ہے وہ ان کی ہے، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے وہ انہی کی ہے، ان کا اپنا اپنا جو مقام ہے۔ لیکن چونکہ آپ موقع محل کے مطابق جو میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ حضور کے سید الشہداء ہونے میں شک بھی کیا ہے، بات تو یہاں یہ کرنی تھی کہ وہ زندہ ہے، کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جب ان کے غلام جو شہید ہو جائیں وہ زندہ ہو جائیں، عام شہید زندہ ہوتا ہے، تو یہ تو سید الشہداء ہوئے، ان کے سرکار ہیں، ان کے امام ہیں، تو ان کو کوئی یہ سمجھ لے دی نہیں وہ تو مر گئے، وہ مرے، ان کو ان کا مرنا ہمارا مرنا، موت تو ان کو بھی آئی، موت تو ہم تم کو بھی آئی، لیکن ان کی موت ایسی ہوتی ہے کہ بس آئی اور پھر ان کی وہ حیات اسی طرح۔
پھر وہ جو شہید ہوتا ہے یتصرف بالکون کیف شاء، جہاں چاہے وہ تصرف کرے. ان کی جو موت ہے وہ موت ہے. اے علامہ جلال رومی، اللہ آپ کی ذات اقدس پر کروڑ ہاتھ رحمت نازل کرے. آپ بھی بعض اوقات ہوں گے مسئلہ کی حضرت تو بعض اوقات ہے، اور میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں تو بات تو نہیں رہی اتنی، لیکن علامہ رومی نے فرمایا واہ واہ ارشاد واہ کہ مر کے مارا زندگی دیگر است، مر کے مارا زندگی دیگر است، زہر مرکز شہد شیری خوشتر است. علامہ جلال رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور میاں یہ یاد رکھو، یہ جو ہماری موت ہے، یہ جو شہادت کی موت ہے، یہ جو اس کی یاد میں موت ہے، یہ جو اللہ رسول کا ہونے کے بعد جو موت آتی ہے، یہ اس کے بعد دوسری زندگی ملتی ہے. یہ زندگی فانی ختم ہو کے پھر وہ باقی زندگی مل جاتی ہے. اور پھر فرمایا یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ موت آتی ہے تو اس سے پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ موت شہد شیری سے بھی انہیں پیاری ہے. اس کے مطلب فلاس کرنے کو اتنے بدتر بہتر جی کو آدیے اور پرواہ تک نہیں کی. کوئی ہے کسی کی مجال ہے، لیکن اس میں خاص بات وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا رب حق، ہمارا نانا جان، ہمارا نبی مکرم محمد رسول اللہ حق، ہمارا قرآن پاک حق، ہمارا دین حق. تو حق کی خاطر لڑے، وہ باطل کی خاطر نہیں لڑے. اور جو حق کی خاطر لڑتا ہے وہ موت بھی آئے تو اس کی موت نہیں ہوتی، وہ حیات ہی ہوتی. سبحان اللہ. اس کی ان کی موت کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ رومی سے ہم پوچھتے ہیں. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ مرگ ساجد مرز را صافیز پوست، مرگ ساجد مرز را صافیز پوست، تارساند دوست نا نزدیک دوست. کیوں میاں یہ جو ان کی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہے، اللہ والوں کی جو موت ہے، مرگ سادت مغز را صافی کے پوست، یہ موت تو گری کو، مغز کو چھلکے سے صاف کر دیتی ہے. اور کیوں کرتی ہے؟ تارساند دوست نا نزدیک دوست، تاکہ دوست کے قریب ہونے کے قابل ہو جائے. سبحان اللہ. یہاں کثافت یہاں رہ جاتی ہے، لطافت وہاں پہ جاتی ہے. پھر وہ خدا کے جلوے دیکھتے ہیں، خدا کے محبوب کے جلوے دیکھتے ہیں. اس لیے یہ ان کی موت میں اور ہماری موت میں بڑا فرق ہے. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ یہ چلا کہ اس کے بعد دوسری زندگی ملتی ہے. اور جب اس کو وہ زندگی مل گئی تو موت دو دفعہ نہیں آتی ہے، ایک ہی دفعہ آتی ہے. لیکن شہید کی موت وہ موت ہے کہ اس میں تو قیامت کے دن جب شہید ہو سب سے اللہ پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میری جنت میں کوئی کمی تو نہیں. جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی میرے نبی کے غلاموں جو ہمارے تمہارے خیال و گمان میں بھی نہیں. کوئی ان کا وصف بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا. کسی کے سننے والے کانوں میں ایسے اوصاف سنے نہیں ہوں گے. وہ وہاں نعمتیں ہوں گی. لیکن شہید سے جب شہید پیش ہوگا، اور میرے بندے تو نے میری خاطر جان دی، میرے راستے تو قربان ہوا، بتا اب تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے یہ درجات ہیں، تیرے یہ محلات ہیں، تیرے یہ باغات ہیں، جو نعمت ہیں تجھے دی ہیں، اور تو چاہتا ہے تو اور دوں. وہ عرض کرے گا میرے مولا تیری جنت تیری شان والا ہے، تیری جنت میں اعلیٰ ہے، میرے مولا سب کچھ موجود ہے، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ لذت مجھے ان چیزوں
دنیا میں نصیب نہیں ہو رہی. کہا میرے وہ اللہ فرمائے گا میرے بندے وہ کون سی لذت ہے جو تجھے یہاں نصیب نہیں ہو رہی. کہا میرے مولا جب میں تیرے نام پہ جان قربان کر رہا تھا تیر اور تلوار میرے اوپر چل رہے تھے, جب میں شہید ہوا تھا تو اس وقت لذت آئی تھی, وہ لذت یہاں نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ لذت یہاں نہیں. اللہ تو میرے مولا مجھے تو پھر دنیا میں بھیج, اسی طرح تیرے نام پہ لڑوں اور اسی طرح شہید ہو جاؤں. وہ جو لذت ہے وہ نصیب نہیں ہے. تو میرے نبی کے غلاموں ہم اسے سمجھتے ہیں اس میں تکلیف ہے, اس میں زحمت ہے, یہ ہماری دوری کا نتیجہ ہے. جتنا آدمی دور ہوگا اتنی دوری سے وہ بات سوچے گا, اور جتنا قرب ہوگا پھر اتنی ہی اس کو لذت ہوگی, اتنی قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. اب وہ آخر یہ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ آخر وہ جب ابھی جیسے مولانا فرما رہے تھے ادھر بھی اذان ہو رہی تھی ادھر بھی اذان ہو رہی تھی, سب کوئی مانتا تو ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. پھر آخر یہ آپ سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ پھر یہ اختلاف کس بات کا, امام عالی مقام کا اور یزید کا جو اختلاف تھا تو یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا. میرے نبی کے غلاموں یہ ذہن میں رکھو, یہ مسئلہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو پیدا کیا یہ وجہ ہے اختلاف کی کہ اس وجہ اختلاف کیا تھی اور یہ وجہ اختلاف کیسے پیدا ہوئی. پتا تو ان کو بھی تھا, دشمنوں کو ان کو پتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ تو میرے بارہا سنا ہوگا, بخاری شریف کے اندر موجود ہے, اللہ نے جب روحوں کو پیدا کیا تو جھنڈ کے جھنڈ اور روحوں کے تلے روحیں تھیں. پھر کیا ہوا, وہاں جو روحیں آپس میں جو روح کو مل گئی, جن کی طبیعتیں مل گئی, جن کی دینت جن کا مزاج آپس میں مل گیا اور جن کا تعلق وہاں ہو گیا, میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا فما تعارف منها اختلفا وما تناکر منها اختلفا. فرما ان میں سے جب روحوں کا آپس میں تعارف ہوا تو جن کا آپس میں تعارف ہوا اگر مزاج مل گیا تو ایک طرف ان میں الفت پیدا ہو گئی, وہ محبت ہوئی. اور جن کا مزاج نہیں ملا, تینت نہیں ملی, تباہ نہیں مل سکی تو اختلاف فما تناکر من اختلفا, تو ان میں وہاں اختلاف پیدا. تو یہ اختلاف وہاں سے ہے, یہاں سے نہیں ہے. امام صاحب کا یزید پلید کا وہاں سے اختلاف ہے, یہ دنیا کا اختلاف نہیں ہے. تم میں ہم میں جو آپس میں دوستی ہیں گہرے یار ہیں, ارے یہ وہی کی ملاقات ہے جو یہاں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جس کا مزاج اس میں گندگی تھی, اس کے مزاج میں وہ چیز نہیں تھی. امام عالی مقام کا مزاج شریف وہ نیرا روحانی تھا, وہ نیرا نورانی تھا, اس میں نیری لطافت تھی. یہ وہ سراپا بدکار اور بد تھا, یہ سراپا نیکوکار اور بلکہ منبع نیکی تھے. میرے نبی کے غلاموں یہ میں نے حدیث سے عرض کیا کہ امام بخاری نے اس کو لکھا کہ جن کا وہاں پیار ہو گیا, محبت ہو گئی, یہاں بھی پیار رہا, اور جن کا وہاں اختلاف رہا وہ یہاں بھی اختلاف. اب یہ عبدالغفور البری اسی کے راجے بات. ہاں علامہ نورو بھی یہاں بولے تھے اسی حدیث کے تحت, اور آپ فرماتے ہیں اللہ کہ دوستیوں دشمنی در ہر نہاد, دوستیوں دشمنی در ہر نہاد, روز میز اختلاف روز میثاق, اختلاف روز میثاق افتاد, دوستیوں دشمنی در ہر نہاد, اختلاف روز میثاق افتاد. اللہ رومی نے فرمایا یہ یاد رکھو یہ دشمنی اور دوستیاں جو ہیں یہ تو روز میثاق سے چلی آ رہی ہیں.
یہاں سے نہیں ہے، یہ وہیں سے ہے۔ تو یہ معاملہ یہ ہے مانوی مخالفت، سوری مخالفت اور ہے، اور یہ مانوی مخالفت یہ تو حقیقت چل رہی ہے کہ ستیز اکار رہا ہے ازل سے دائم روز، ستیز اکار رہا ہے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے چراغ بو حبیب۔ علامہ رومی پھر آگے کہتے ہیں، اس کی مثال دیں گے کہ رومیاں مرومیاں را طالباً، رومیاں مرومیاں را طالباً، زنگیاں در زنگیاں ہم راغباً، کہ میاں وجہ یہ ہے، ارے رومی رومیوں کو طلب کرتے ہیں، رومی رومیوں کو چاہتے ہیں، اور حبشی حبشیوں کو چاہتے ہیں، ان کی رغبت ان میں ہے۔ تو اسی لیے میرے نبی کے غلاموں، جو نبی پاک کے غلام ہیں، جو پاکیزہ ذہن رکھتے ہیں، وہ پاکیزہ ذہن والوں کو چاہیں گے، اور جو پلید ذہن رکھتے ہیں وہ پلیدوں کو چاہیں گے۔ یزید خود پلید تھا، اس پلید کو پلیدوں نے چاہا۔ امام عالی مقام خود پاک تھے، نیک تھے، پاکسیر تھے، لطافت والے تھے، روحانیت والے تھے، نورانیت والے تھے، ان کے چاہنے والوں نے ان کو چاہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، تمہارا مقدر ہے ان کی یاد کرنا، اور کسی اور کا مقدر ہوگا کہ وہ یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ رضی اللہ عنہ تو امیر المومن تھا۔ تو ہر صورت میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حبیب الرحمان محبوبی صاحب زندہ آباد۔ ماشاءاللہ۔ لوہل صاحب تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار اور میرے نبی پاک کے پروانوں، الحمدللہ میری بھی اصلاح ہو جائے گی، اور علم و فن کے ماہر تو وہ عظیم المرتبت فہول بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن سے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں اور ان سے حاصل کر کے آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ سلام رکھے۔ بہر صورت میرے نبی کے غلاموں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف تھا اور ان کی حیاتی طیبہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام علی مقام، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے وہاں گئے کیوں، وہ لینے کیوں گئے، وہاں کیا تھا؟ یہاں وہ تھوڑا سا ایک بات عرض کر دوں، چونکہ ٹائم بھی دھڑا دھڑ جا رہا ہے، اور مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے، چونکہ ہم نے علامہ صاحب کا بیان بھی سنا ہے، حضرت صاحب کے ملفوظات آ گیا ہم نے سنے ہیں، تو زیادہ ٹائم بھی نہ ہو۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میں وہ جب اسے پوچھا جائے کیا چاہتا ہے تو یہ کہے گا کہ اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے، لیکن وہ لذت نہیں ہے جو مجھے شہادت کے لوگ میں تلواریں چل رہی تھی اور تیر مارے جا رہے تھے، وہ لذت نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے، وہ اپنی محبت میں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون پکا ہے اور کون کچا ہے۔ تو یہ ہے لوگ جو حسد کے جان آپ کے شکر کرتے ہیں۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنی بڑی آزمائش جس کا اس کو تفصیلاً تو واقعے کو بیان کرو تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بھی علامہ رومی نے کہا ہے کہ قصہ یار دارد بس مقام، صد قیامت بگزرد اینا تمام، کہ یار کی باتیں، ان کی داستان، ارے اس داستان کو اگر بیان کرو تو 100 قیامتیں بھی گزر جائیں تو صحیح معنی میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے نبی کے غلاموں، جیسا جیسا کسی کا ظرف ہے، جتنا علم ہے، جس اندازے میں بیان کر سکتا ہے، یہ اپنا وہ ایک حاضری لگواتا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، یہ تو لوگ کہتے ہیں جی اتنی بے دردی سے ہوئے، ان کے ساتھ یہ ہوئے اور رسوا ہوئے، یہ تو یہ
زبان اس بات کو زیبا نہیں دیتی، اور یہ ناشنا لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے ایمان میں فرق ہے۔ ارے تم جانتے نہیں ہو، اگر نبی کے ہم غلام ہیں تو نبی پاک نے فرمایا حضرت حمزہ کو دیکھ لیجئے کہ حضرت حمزہ کی جب شہادت واقع ہوئی تو آپ کے علم میں ہے، آپ اہل علم میں ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح کر دیا گیا۔ مسلح اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں کان نکال دی جائے، کاٹ دیے جائے، سب کچھ ناک پاک آپ کے سارے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان تھی حضرت حمزہ کی، اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت حمزہ اسد اللہ ہے واسد رسول ہی، یہ خدا اور خدا کے رسول کے شعر تھے۔ ابن حبان میں بھی یہ موجود ہے اور یہ المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مستدرک کتب میں موجود ہے کہ وہ خدا رسول کے شعر تھے۔ حضور کو بڑا فخر تھا ان پر، حضرت حمزہ چاچے تھے ان کے، اور کیا شان تھی ان کی۔ لیکن بات یہاں یہ بتانی ہے کہ اتنی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا دشمنوں نے، تو حضور تشریف لائے اور حضور کو بہت تکلیف ہوئی ذہنی طور پر، میرا چاچا تھا کیا کیا اس نے؟ تو حضور پاک نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے غلاموں مسلمانوں، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ارشاد لولا ان صفیۃ تلد لترکتہ حتی یحشرہ اللہ من بدون الطیر والسباع۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے چچا کی بہن صفیہ کا مجھے خوف نہ ہوتا کہ وہ اس حال کو دیکھ کے غمگین ہوں گی تو میں اپنے چچا حمزہ کو اسی حال میں پڑا چھوڑ دیتا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس پہ غور کرو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ ان کی بہن غمگین ہوگی اس حالت کو دیکھ کے تو لترکتہ حتی یحشرہ اللہ تعالی من بطون الطیر والسباع، کہ میں یہاں تک چھوڑ دیتا کہ دفن نہ کرتا ہی، اور ان کو درندے کھا جاتے، پرندے کھا جاتے تو ان کے پیٹوں میں سے قیامت دن کا حشر ہوتا، وہاں سے نکلتا۔ یہ کیا فرمایا نبی؟ یہ تھوڑی سی بات کیوں؟ نبی پاک یہ جانتے تھے کہ میں اپنے چچا کو وہ درجے دلاؤں، ان کا وہ مقام ہو اور وہ مرتبہ ہو کہ جو کسی کا مرتبہ نہ ہو، مجھے فخر ہو کہ میرے چاچا نے میرے اوپر جان و مال تن من سب کچھ قربان کیا اور خدا کی یاد میں اپنے آپ کو اس حالت میں شہید کرایا، تو ان کا مقام بھی آج قیامت کے دن دنیا کو نظر آئے کہ یہ مقام ہے ان کا۔ جتنی اس کی ذات کے لیے، اس کے نام کی خاطر جتنی بھی رسوائی اٹھائی جائے اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور اس نے ہی اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام عالی مقام کا مقام یا دیگر نبی پاک کے پروانوں کے مقامات ہم دیکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، کہیں سے بڑا کا مقام ہے، کہیں سے بڑا کا مقام ہے، کیونکہ اس جان آفری کے سپرد جو کرتے ہیں تو سوچتے کچھ نہیں ہے، بس صرف اسی کی ذات سامنے ہوتی ہے۔ وہاں پر یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی کہ میری جان جا رہی ہے، میرا مال جا رہا ہے، میرے بچے رہ جائیں گے، میرے یہ ہو جائیں گے۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ تنے تنہا ہیں، دشمن کی جلگار ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے جب آپ شہید بھی ہو گئے، سر قلم کر دیا گیا تو نیزے پہ بھی قرآن ہی پڑھتے ہوئے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اپنے اپنے زمانے میں کچھ اور ہوتی تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کربلا کا معاملہ جو تو بیان کرتے ہو، حالانکہ کربلا کا معاملہ حضور کے سامنے تھا، پہلے بیان کر دیا، سارا جبریل نے سب کو بات بتا دی، یہ بڑے واقعات ہیں، لیکن میرے نبی کے غلاموں یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کا غلام بننا۔ تو ہے وہ پادری نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے سوال کیا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب یہ بتائیں اب تمہارا نبی اللہ کا محبوب تھا؟ بالکل اللہ کے محبوب تھے۔ تو پھر اللہ جو محبوب ہوتا ہے وہ تو محب سے جو بات کہے محب تو وہی مانتا ہے۔ ہاں بالکل مانتا ہے۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کل اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، کہ میرے محبوب
کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے اور میں فقط تیری رضا چاہتا ہوں. تو میرے نبی کے غلاموں آپ نے فرمایا پادری ہاں بالکل ہمارا نبی خدا کا محبوب ہے. میں نے کہا خدا کے محبوب ہی سے تو پھر خدا سے کیوں نہیں کہا جب ان کو شہید کر دیا گیا, بے دردی سے شہید کیا گیا, ان کا سر بھی قلم کر دیا گیا, نیزے پہ ٹانک دیا گیا, تو آپ نے خدا سے کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ میرے نواسے کو بچا لے, اے اللہ میرے نواسے کو بچا لے. حضرت شاہ عبدالعزیز یہ اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں اور پھر بدی ایک علم کا خزانہ اندر ہوتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماؤ اور پادری خدا سے ہمارے نبی نے کہا تو تھا, یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں کہا خدا سے کہ اللہ میرے نواسے کو بچا لے, کہا ہمارے نبی نے کہا تو تھا لیکن خدا نے کہا کہ اے میرے محبوب میں تیرے نواسے کو کیا کروں, میرا تو بیٹا میرے سامنے انہوں نے بازی میں لٹکا دیا. اب پادری جو تھا گھبرایا اور لڑکھڑایا. آپ لوگ سمجھے نہیں اس بات میں, تمہاری صرف بات نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں, خدا یا خدا کا بیٹا, ابن اللہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ابن اللہ, خدا کا بیٹا. تو پادری نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کے نبی نے خدا سے کیوں نہیں کہا, تو آپ نے ایسی ہٹ کی اس پہ پادری پہ کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ خدا سے کہتے میرے نوازے کو بچاتے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا کہتے ہو, پھر اس کو خدا نے کیوں نہ بچایا. تو آپ نے جواب ایسے انداز میں دیا کہ پادری صاحب خدا کو کہا تو تھا ہمارے نبی نے, لیکن خدا نے کہا میرے محبوب میں تیرے نواسے کو کیا کروں, میرا تو بیٹا میرے سامنے پانچے پہ چڑھا دیا. یہ ایک ایسا جواب الزامی دیا تو معلوم یہ ہوا کہ ارے وہ یہ جو دوسرے کو تو اعتراض کرتے ہیں لیکن جواب دینے والے بھی ایسے ایسے اللہ نے پیدا کیے ہوئے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے ہیں, رضی تو اس لیے گئے کہ ان کا ہم اپنی پیر مرید کریں گے, اپنا امیر بنائیں گے, یہ بات بالکل نہیں تھی, یہ امیر وغیرہ بننے والی بات بالکل نہیں تھی. اور اس کے لیے نہ امام صاحب وہاں گئے تھے. میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں انہوں نے 1200 خط لکھے یا کم و بیش جتنے بھی لکھے اور خود بھی گروہ در گروہ آئے, لیکن آپ کے پیش نظر میں یہ بات کوئی آپ سے یہ بات مخفی نہیں تھی. جب صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور آپ جانتے ہیں تشریف نہ لے جائیے کیونکہ الکوفی لا یوفی, کوفی جو ہوتے وفادار نہیں ہوتے. میرے نبی کے غلاموں یہ آپ کو پتا تھا, لیکن انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر آپ نہیں آ رہے ہیں, ہم نبی کے امتی ہیں, آپ ہماری رحمنمائی فرمائیں, یزید پلید ہے اور یہ جو برائیاں ہیں اس میں شریعت کے خلاف تمام کام ہے اس میں, تو اگر آپ نہ آئیں گے ہم آپ کی بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہیں, آپ کے باپ کے غلام ہیں, آپ کے بھی غلام ہیں, اگر نہ آئے تو قیامت کے دن آپ جواب دے دینا, ہم نے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ یا اللہ اگر ہم نے یزید کی بیعت کر دی ہے یا اس کے ہم تابع ہو گئے ہیں تو ہمارا قصور کوئی نہیں. امام عالی مقام نے ہماری جو رہنمائی کرنے والے تھے انہوں نے رہنمائی نہیں کی. جیسے ذمہ داری ان پر آتی ہے, علامہ فراز صاحب پر آتی ہے, حضور پیر صاحب اللہ پر آتی ہے, علماء کرام پر آتی ہے, اہل علم پر آتی ہے. یہ ہماری رہنمائی اور یہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں حق بات. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عالم دین برائی دیکھے اور برائی دیکھ کے نہ بتائے, کسی نے نہ بتائے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ فلاں صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے, کوئی ناراض ہو جائے گا, تو فرمایا نبی پاک نے فرمایا جو خدا کی نافرمانی کو اس لیے برداشت کر لے کہ یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, تو جن کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے خدا بھی ناراض اور خدا ان کو بھی ناراض کر دے گا. اور اگر خدا کی رضا کے لیے حق بیان کرتا ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں تو فرمایا اللہ ان ناراضوں کو بھی راضی کر دے گا. یہ صحیح ابن حبان شریف کے حدیث موجود ہے, کیونکہ راضی کرنا یا ناراض کرنا تو اس کا کام ہے, ہمارا تو نہیں ہے. اس لیے میرے نبی کے غلاموں امام عالی مقام نے جو اصل کی قوت تھی, روحانیت کی قوت تھی, جو باطن کی قوت تھی, انہوں نے کبھی ہرگز بھی نہیں لگائی. اگر اللہ والا ہمارا عقیدہ ہے, بزرگان دین جو کہ غلاموں کے غلام ہیں, وہ اشارہ کر دیں, پلے کا اشارہ کر دیں, ہاتھ کا اشارہ کر دیں, ارے جو بھی اشارہ کر دیں وہی ہو جائے. اگر امام صاحب چاہتے کہ نہر فرات سے پیاسے گے, ارے نہر فرات کی کیا مجال تھی, اگر آپ اشارہ فرماتے تو نہر فرات ادھر سے مت بہ ادھر سے بہ. ایمان سے بتاؤ وہ نہر فرات آتی ہے نہ آتی خیموں کی طرف,
بولو میں سنی ہوں، لچھے دار تقریر نہیں کر رہا کہ تم سمجھو گے تمہیں راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، عقیدت کا معاملہ جن کے کہنے سے آ جاتی، یہ بات نہیں، میرے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ وَلَوْ خِفْتُمُ اللَّهَ حَقَّ خِيفَتِهِ، وَلَوْ قَلُّ نُمَاشِي کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وَلَوْ خِفْتُمُ اللَّهَ حَقَّ خِيفَتِهِ لَزَالَتْ بِدُعَائِكُمُ الْجِبَالُ، اگر تم خدا سے ایسے ڈر جاؤ جیسے خدا سے ڈرنے کا حق ہے تو تمہاری دعا سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، سبحان اللہ، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ خِفْتُمُ اللَّهَ حَقَّ خِيفَتِهِ لَمَشَيْتُمْ عَلَى الْبُحُورِ، اگر تم خدا سے ایسے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے امام علی مقام ڈرے یا حضور کے غلام ڈرے، تو فرمایا لَمَشَيْتُمْ عَلَى الْبُحُورِ، تم سمندروں پر دریاؤں پر ایسے چلو جیسے خشکی میں چلتے ہو۔ سبحان اللہ، اور بھائی راجا مسیح تو ان کے غلاموں میں سے تھی۔ مائی رابعہ بصری نے سے کسی نے پوچھا، بس رابعہ بصری یہ تو بتا ولی کی پہچان کیا ہے؟ مائی رابعہ بصری قریب پہاڑی تھی، مائی رابعہ بصری نے کہا اگر ولی کی کیا پہچان پوچھتے ہو تو اس پہاڑی کو کہتے گا پہاڑی چل پڑ۔ مائی نے ایسے کیا کہ چل پڑ، پہاڑی دوڑ پڑی۔ سبحان اللہ، پہاڑی دوڑی تو مائی رابعہ نے کہا اور پہاڑی ٹھہر جا، میں نے تجھے نہیں کہا، میں تو اس کو بات بتا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، اگر ان کے ہاتھ کے ایسے اشارے سے پہاڑی دوڑ سکتی ہے تو امام عالی مقام تو زمین کو حکم کرتے، آسمان کو حکم کرتے، ہر چیز منتظر تھی، زمین اپنے مقام پر منتظر تھی، آسمان اپنے مقام پر منتظر تھا کہ آپ چاہیں تو کرے برسا دوں، آگ برسا دوں، زمین منتظر تھی، حکم فرمائے تو نکل جاؤں، لیکن انہوں نے یہ طاقت استعمال نہیں کی تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے اسلام۔ انہوں نے ہمیں کیا دے دیں گے؟ اے ڈاکٹر بات مجھے کیسی بات کہی کہ میاں امام صاحب فرمایا خون من تفسیر علمی اسرار کر، ملت قابیدہ بیدار کر۔ انہیں جو ملت قابیدہ کو بیدار کیا ہے کہ یہ ہے اسلام، ایسے اسلام پر قربان ہونا ہے، یہ محبت خدا رسول کے اندر انہیں خدا رسول کو سب کو سمجھنا ہے۔ اے ہمارے نانا جان کے امتیوں، ہم تمہارے لیے ایک دین مقرر کر دیتے ہیں، سڑک قائم کر دیتے ہیں، تمہیں اس پروگرام چل اس راستے پہ چلنا ہے۔ اب اگر کوئی اس پہ نہیں چلتا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے ایک بات کیا کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے کہ میاں امام علی مقام، ہاں آپ نے بات کہی کہ چمی گویا مسلمانم بلرزم، چمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے چمی گویا مسلمانم کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں بلرزم تو میں کام جاتا ہوں، کیوں کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے راز کو مسائل کو جانتا ہوں، اس میں کیا خوبی ہے تو میرے نبی کے غلاموں اب میں اسی کو اختتام کرتا ہوں۔ حضرت علامہ کا بھی بیان ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔